الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قابل احترام بزرگوں، مسلمان بھائیوں، عزیز دوستوں، جمعۃ المبارک کی گزری ہوئی نشستوں میں ضمنی موضوعات کے ساتھ اس سوال کا جواب اور جواب کی تفصیلات بیان ہو رہی تھیں کہ مذہب انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور اگر مذہب ضروری ہی ہے تو تمام مذاہب میں سے اسلام ہی کیوں ضروری ہے، اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب سے کام کیوں نہیں چل سکتا. تو اس سوال کا تفصیلی جواب الحمدللہ کافی حد تک آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا تھا. آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ جو دین اسلام کی نعمت ہے، یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، کوئی معمولی دولت نہیں. حق تعالی جل شانہ نے خود اس بات کو بتلایا بلکہ جتلایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی، تمام کر دی. آخری حد تک جو نعمتیں تھیں وہ تمہیں عطا فرما دی. وہ کیسے کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرمایا. تو حق تعالی جل شانہ نے بھی اس نعمت کی قدر ہم پہ ظاہر فرمائی تاکہ ہم قدردانی کریں. اللہ جل شانہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آج اس بات کو سمیٹنے کے لیے جو موضوع ذہن میں تھا وہ یہ کہ ہم چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی کہ ہوش سنبھالتے ہی ہمارے لیے کلمہ، اللہ جل شانہ کا نام مبارک، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، اسلام، قرآن، نماز، اذان، یہ چیزیں اجنبی نہیں اور ہم ان کو گھر کی چیز سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی قدر پوری طرح نہیں ہوتی. ایک عالم نے مضمون لکھا کہ ان کو نیپال کا سفر پیش آیا اور وہ نیپال گئے. تو انہوں نے اس مضمون میں اور تفصیلات لکھی، لیکن ایک بات جو آج کے موضوع کی مناسبت رکھتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دنیا میں بہت سفر کیے، لیکن دو جگہ جانے کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور کتنی عظیم نعمت ہے کہ رب نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. ایک وہ کہنے لگے جب میں نیپال گیا تو وہاں کی سڑکوں میں، وہاں کے چوراہوں پہ، وہاں ہندو زیادہ ہیں اور مشرک قوم ہے، وہ بت پرست قوم ہے. تو جگہ جگہ ان کے مجسمے اور بت نصب تھے. کوئی پتھر کا بنا ہوا، کوئی شیٹ کا بنا ہوا، کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا،
کوئی سیمنٹ کا بنا ہوا، کوئی سنگ مرمر کا بنا ہوا، ہر چوک چوراہے ہر گلی کے نکڑ پہ ایک نیا تماشا نظر آتا، اور وہ کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خدا ہیں، یہ الہ ہیں، یہ معبود ہیں، اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میری دل کی گہرائیوں سے نکلتا تھا دیکھ دیکھ کے کہ اے اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے ہماری پیشانیوں کو اس گندگی سے پاک رکھا ہے، صرف اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے ان کے گھروں کے اندر کے حالات دیکھے وہ تو اور عجیب بات بتاتے ہیں کہ ایک ایک سال کے لیے بت بناتے ہیں، پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں، دوسرا بنا لیتے ہیں۔ ایسی مت ماری جاتی ہے جب دین اسلام انسان کے پاس نہ، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سارے دنیا کے حساب سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ان میں ہیں، بہت بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں، بہت بڑے بڑے کمپیوٹر کے ماہر بھی ہیں، دنیاوی علوم کے ماہر بھی ہیں، لیکن اسلام نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، توحید کا نور نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کی روشنی نہیں ہے، تو کبھی پتھر کے آگے، کبھی پلاسٹک کے آگے، کبھی مورتی کے آگے، کبھی مجسمے کے آگے، کبھی بت کے آگے وہ سجدہ کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ جب عربی میں کہتے ہیں وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، جب مقابلے کی چیز آتی ہے، ضد آتی ہے، تو پھر بات کھلتی ہے۔ روشنی کی قدر تب ہوگی جب اندھیرا دیکھا ہوگا، صحت کی قدر تب ہوگی جب بیماری کا پتہ ہوگا، خوشحالی فارغ البالی کا مزہ تب آئے گا جب تنگدستی اور ناداری کا عالم دیکھا ہوگا۔ تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں جب میں نے وہاں بت پرستوں کو، مشرکوں کو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے اور عبادت کرتے دیکھا تو میرے دل نے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا میں نے کہ یا اللہ آپ نے مسلمان پیدا فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کلمے کا پڑھنے والا اور ماننے والا بنایا، ورنہ ہمارا بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات یاد آئی، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ترک جو ہیں، ترکی والے، یہ آج سے لگ بھگ 45 برس 50 برس پہلے کی بات انہوں نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں میں ترکی کے سفر پہ گیا تو وہاں چونکہ ایک لمبا اور طویل عرصہ ان پہ ایسا گزرا تھا جس عرصے میں اذان پہ پابندی، نماز پہ پابندی، عربی پہ پابندی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذان اگر کسی نے کہنی ہے تو وہ ترکی زبان میں کہے گا، اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، قانونی طور پہ پابندی۔ اب الحمدللہ وہاں حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ تو ایسی کڑی پابندیاں تھیں جن سے نکل کے انہوں نے اور جن سے بچ کے انہوں نے اپنا دین بچایا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں جس علاقے میں وہاں گیا، مسئلے کے لحاظ سے تو یہ صحیح ہے یا غلط، اس پہ وہ فرماتے ہیں میں بحث نہیں کرتا، لیکن عجیب بات میں نے دیکھی کہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا اور وہ بڑے ہی سوچ سے اور جذبے سے یہ الفاظ ادا کرتا، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اور جتنے نمازی بیٹھے ہوتے پھر وہ اس کے جواب میں الحمدللہ الحمدللہ کہتے
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ ہمیں تو اللہ پاک نے حالات ایسے دیے ہوئے ہیں کہ ہم عمل کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمیں کس نے روکا ہے نماز کی پابندی کرنے سے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حلال اپنانے سے، حرام سے بچنے میں کس نے روکا ہے؟ چھوٹی موٹی معمولی رکاوٹیں جنہیں بہانہ کہا جا سکتا ہے وہ تو ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے پاس بہت وسعت ہے، بہت گنجائش ہے، اور وہ سختی نہیں ہے جو دنیا کے باقی علاقوں میں مسلمانوں نے دیکھی۔ اور دوسرا وہ عالم لکھتے ہیں کہ مجھے اس دن اپنے مسلمان ہونے کا شدت سے احساس ہوا کہ اللہ پاک مجھے حرمین شریفین لے گئے، تو وہاں آپ بھی جب جائیں گے تو مکہ مکرمہ سے پہلے بھی اور مدینہ طیبہ سے بھی پہلے، دونوں شہروں سے پہلے بورڈ لگے ہوئے آتے ہیں جہاں سے شہر کی حدود شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اتنے کلومیٹر رہ گیا، اتنے کلومیٹر رہ گیا، اب آغاز حدود، یہاں سے حدود شروع ہو رہی ہیں۔ تو وہاں بھی جب مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ شہر کی حدود شروع ہوتی ہیں، حرم شریف کی حدود شروع ہوتی ہیں، تو وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ان بورڈوں پہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بورڈ جو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے راستہ، یا مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے راستہ، اس پہ لکھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے للمسلمین فقط، جس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ یہاں سے صرف وہ گزر کے آگے جا سکتے ہیں جو مسلمان ہیں، جو اسلام والے ہیں، اور ایک راستہ دائیں یا بائیں جا رہا ہے اور اس پہ لکھا ہے غیر المسلمین، غیر مسلم آگے نہ جائیں، یہاں سے مڑ جائیں، بائی پاس بار بار سے گزرے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں اس راستے پہ پہنچا اور اس بورڈ کے قریب سے گزرا تو میرے دل سے اللہ پاک کا شکر نکلا کہ یا اللہ تو نے ان خوش نصیبوں میں شامل کیا جو یہاں سے گزر کے آگے جا سکتے، جو مسلمان نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا۔ یہ اسلام کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی اصل قیمت تو تب پتہ چلے گی جب آنکھ بند ہوگی۔ اصل معاملہ تب سامنے آئے گا جب میدان حشر بپا ہوگا کہ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ دین اسلام، یہ کتنی قیمتی دولت تھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ جس کے پاس کلمے کی دولت نہیں ہوگی، جو کافر ہوگا، وہ تمنا کرے گا کاش ساری دنیا کے خزانے میرے پاس ہوتے اور میں وہ دے کے اپنی جان چھڑا لیتا، لیکن پھر بھی اس کی جان نہ چھوٹتی۔ دوسری جگہ فرمایا یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا ہے انسان اس کو آنکھوں سے دیکھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہوا ہوتا، دنیا میں میرا وجود نہ ہوتا کہ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حسن خاتمہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ تو یہ دو واقعات یا دو باتیں اس حوالے سے عرض کرنی تھی کہ اسلام جو آخری دین بھی ہے، اسلام جو مکمل دین بھی ہے، اسلام جو سچا دین مذہب بھی ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس کا پیروکار بنایا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو لفظ اسلام سے متعلق ہے وہ ذہن میں تھی، وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسلام تو ہوتا ہے، مسلمان تو انسان ہوتا ہے. من حسن اسلام المرء، بندہ اچھا کون سا مسلمان ہوتا ہے؟ اسلام کے حسن کی کیا بات ہے، اچھے اسلام والی کیا بات ہے، اور اچھا مسلمان ہونے کی کیا صفت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی. من حسن اسلام المرء، بندے کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، علامتوں میں سے ایک علامت ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ جو بے مقصد اور فضول چیزیں ہوں ان کو وہ چھوڑ دے. ترکہ ما لا یعنی، وہ چیزیں جو لا یعنی ہوں، بے فائدہ ہوں، جن کا دنیا آخرت میں کوئی حاصل وصول نہ ہو، انسان اس سے بچے تو وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے. یہ حدیث شریف میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم غور کریں صبح سے شام تک اور شام سے پھر صبح تک ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں، ہماری باتوں میں، ہمارے کاموں میں کون کون سے بے مقصد مشاغل. جیسے ہم ہر چیز میں اچھا اچھا چاہتے ہیں، گھر ہو تو اچھا ہو، سواری ہو تو اچھی ہو، لباس ہو تو اچھا ہو، شکل و صورت ہو تو اچھی ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے. تو اچھا اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکہ ما لا یعنی، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، حاصل وصول نہ ہو، اس کو چھوڑ دیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ شوق ہے میرا. یاد رکھیں مسلمان کا شوق بھی اسلام کے تابع ہوتا ہے. وہ خوش نصیب ہے جن کو اچھے شوق لگ جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ذوق نصیب ہو جائے، اور باقی وہ مشاغل، وہ کام جن کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، ان کو لا یعنی کہا جاتا ہے، جسے اردو میں بے مقصد اور فضول کام کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ جل شانہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.